تو یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ان بٹوین دا لائنز، بین السطور. یہ نہیں ڈائریکٹلی کہنا کہ میں بہت نیک ہوں، دیکھو میں کتنی متقی ہوں. یہ طریقہ نہیں ہوتا. ایسے تو لوگ ہنسیں گے. یہ اس طرح کا ایک طریقہ ہوتا ہے برین واش کرنے کا. یا یہ کہ فلاں کی شکل دیکھ کر حال بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یا میں یہ بتا سکتی ہوں مجھے کشف ہوتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے، ایسی باتیں کرنا. تو اس طرح کر کے اپنی عظمت کا کسی پر نقش بٹھانا. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جس کو ہم بد دعا دے دیں وہ نہیں پنپ سکتا، جس کو ہم ٹیڑھی نظر سے دیکھ لیں. اور پھر قصے سناتے ہیں کہ فلاں اس نے مجھ کو یہ بات کہی تھی، اس کا تو سارا مال برباد ہو گیا. وہ فلاں نے مجھ کو یوں کہا تھا، اس کے بچے مر گئے. یہ انداز، یہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ والوں سے ٹکر لی تو ہم تو جلا کر خاک کر دیں گے تم کو، ہم اتنے چہیتے اتنے لاڈلے ہیں اللہ کے، ہمیں کچھ کہا تو دیکھنا. یہ انداز، یہ طریقہ ہوتا ہے اپنی عظمت بٹھانے کا دوسروں کے اوپر. اللہ کی حمد و ثنا کے بجائے اپنی تعریف سننا چاہنا، لوگوں کو ایسے موقع فراہم کرنا کہ وہ اس شخص کی تعریف کریں، بجائے کہ اللہ کی عظمت، رسول کی عظمت کی باتیں سنیں اور سنائے. اپنی عظمت سننا چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے کہیں کہ تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے نیک ہو، تم کتنے متقی ہو. یہ طریقہ. اپنی تعریف سن کر بے انتہا خوش ہونا. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اللہ تو مجھ کو بہت صبر کرنے والا بنا دے. کوئی اگر میری برائی کرے میں صبر سے اس کو سہ لوں. مجھے بہت شکر کرنے والا بنا دے. کوئی تعریف کرے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور مجھے اپنی نظروں میں بہت چھوٹا دکھا. اللہ میں اپنی نظروں میں بہت چھوٹا ہوں، ہاں لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا کر دکھا. اور کیوں لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا ہے؟ تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے، تو رسول کو تو لوگوں کی نظروں میں عظمت والا ہونا ہی چاہیے. پھر ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا احسان مند ہونے کے بجائے خود لوگوں پر احسان جتاتے ہیں، ان کو اپنا شکر گزار بنانا چاہتے ہیں. اور اپنی مرضی سے، یہ بہت اہم چیز ہے، اپنی مرضی سے شریعت میں جب اور جہاں چاہتے ہیں تبدیلی کر دیتے ہیں. جب کوئی تبدیلی کرتا ہے شریعت میں، کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں شریعت تبدیل کر رہا ہوں؟ کبھی نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو لوگوں نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں، جو لوگوں نے دین کو سخت بنا دیا ہے، آؤ میں دین آسان کروں تمہارے لیے. اتنا ریجڈ کر دیا ہے لوگوں نے. لوگ تو نہیں کہتے نا، کہتے ہیں مولویوں نے، علماء نے. آج ہم ایک نیا فتنہ دیکھ رہے ہیں آج کے دور کا، علماء کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جانا. وہ چاہتے ہیں کسی طرح علماء کو راستے سے نکالو، پھر اپنی مرضی سے جس طرح چاہو تم دین کو انٹرپریٹ کرتے رہو. تو یہ بھی ایک سازش ہی سمجھیے. پہلے علماء سے متنفر کرنا لوگوں کو. جب تک علماء راستے سے نہیں ہٹیں گے وہ اپنا من مانا دین پیش نہیں کر سکتے. تو دو حملے ہیں، ایک ہے حدیث پر حملہ اور ایک ہے عالموں کے اوپر. اس سے انتہائی بچنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو. میں اور آپ تو عالم نہیں ہے نا، ہمیں ضرورت نہیں عالموں پہ بات کرنے کی. عالم جانے وہ آپس میں ایک دوسرے پر بات کرتے رہیں، ہمیں پارٹی بازی نہیں کرنی. ہمارے لیے سب ہی قابل عزت ہیں. تو یہ طریقہ بھی ہم دیکھتے ہیں شریعت میں تبدیلی کا. کہنا کہ نہیں یہ تو سب سنی سنائی باتیں ہیں. ہاں حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں شریعت میں غلط شامل ہو گئی ہیں آ کر، ان کو تو ضرور ہی پاک کرنا ہے، لیکن کس کی روشنی میں؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں. اپنی من مانی تعویلیں تو نہیں کہ جو حدیث اپنی مرضی میں رکاوٹ بن رہی ہے، چاہے بخاری کی ہو چاہے مسلم کی ہو، اس حدیث کو اٹھا کر پھینک دینا. اور پھینکتے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، یہ ہو نہیں سکتا یہ بخاری کی ہو. اچھا یہ بخاری کی ہے، اچھا پتہ نہیں. یہ انداز، اس کو پہچانیں آپ، یہ انداز ہے. پھر اپنی مرضی کی شریعت ہلکی کر دی. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ فائدہ دنیا میں یہ ہوگا کہ لوگ بہت تعریف کریں گے ایسے شخص کی کہ واہ کتنا خیر خواہ ہے، کتنا ہمدرد ہے ہمارا، کتنا اچھا بتایا اس نے، نہ جہاد کی ضرورت نہ قربانی کی ضرورت. تو وہ کیا آیات تھیں سورہ بقرہ کے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثلا من الذین خلوا من قبلکم مستهم الضراء والسراء والزلزلوا. تو یہ تو آئے گا ہی نہیں. پھر نہ مشکلات آئیں گی نہ مصیبتیں آئیں گی. اپنی مرضی کرتے رہو، اسی کو دین سمجھو، سوچو جنت میں چلے جائیں گے. تو اپنی تعریف، جو اوپر ہم نے صفات کچھ ڈسکس کی نا، اپنی عظمت، اپنی تعریف، اپنی ذات کی اہمیت کو نمایاں کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے.
تو شریعت میں جب اور جہاں چاہے تبدیلی کر دیتے ہیں. 1400 سال تک تو کسی کو سمجھ ہی کچھ نہ آیا حج کیسے کرتے ہیں. آؤ اب مجھے سمجھ آیا، اب میں بتاؤں. اور جو حدیث راستے میں آئی نکال کر پھینک دیا اس کو. یہ طریقہ ہوتا ہے رب بننے کا. تو رسول تو یہ کام کر نہیں سکتے، اپنی مرضی کے پیچھے نہیں چلاتے. شریعت یہ مت سمجھیں کہ رسول کی مرضی کی ہوتی تھی. رسول خود کتنی قربانیاں دیتے تھے، اپنے آپ کو شریعت کے حساب سے ڈھالتے تھے. اور ہر رسول نے آ کر لوگوں سے کہا رب والے بنو. اتنی خوبصورت بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے، کونو ربانیین، اللہ والے بنو، اللہ والے بنو. للہیت پیدا ہو. تو اللہ سے دعا کریں ہم سب کہ اللہ مجھے بھی اللہ والا کر دے اور اللہ والوں کی صحبت مجھ کو دے دے، جو مجھے اللہ سے جوڑنے والے ہوں، اللہ کی عظمت میرے دل میں ڈالنے والے ہوں، اپنی شخصی عظمت نہیں. ہر رسول نے آ کر کہا رب والے بنو. ربانی، رب والے. ربانی اس کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہے، ہیبرو کا ورڈ ہے اور وہاں سے عربی میں آیا ہے. یہودیوں کے ہاں مذہبی معاملات میں لوگوں کی رہنمائی کرنے والوں کو ریبائس کہا جاتا ہے. ربی، ریبائس کہتے ہیں نا، ربی. جی، مذہبی معاملات میں رہنمائی کرتے ہیں. تو جو مذہبی معاملات میں رہنمائی کریں ان کا بھی کام یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی اللہ کی طرف کر دیں. عالموں کی ہم نے بات ابھی کی. عالموں کی عزت یقیناً ہونی چاہیے، لیکن شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے، پرسنالٹی ورشپ نہیں ہونی چاہیے. کبھی کسی استاد کی محبت میں کام مت کریں. وہ کیا دے سکتا ہے آپ کو؟ غریب، اتنا کمزور، اس کو تو اپنا کچھ نہیں پتا، آپ کو کیا دے گا؟ اس کی وجہ سے اس کے لیے کام کیا تو للہیت تو گئی. اس کے لیے کیا، استاد کے لیے کیا، کسی لیڈر کے لیے کیا تو للہیت تو گئی. اللہ نہیں قبول کرتا ایسے کاموں کو. اپنی نیت کو درست کرنے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں کس کے لیے؟ رب کے لیے. کونو ربانیین، رب والے بنو. خالصتاً اللہ کے لیے انسان کام کرے. نجران سے جو وفد آیا تھا اس کی موجودگی میں بعض یہود اور نصارہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اسی طرح تمہاری پرستش کریں جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کو پوجتے ہیں؟ دیکھا آپ نے، اس کو ہم کہتے ہیں نا لوڈڈ کوسچن. یہ ان کا طریقہ تھا. تو یہ پوچھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ کہ ہم غیر اللہ کی پرستش کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں. حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا. یہ بات آپ نے فرما دی کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ تم میری عبادت کرو. آگے فرمایا آیت 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. آیت 82، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. ایک عہد کا ذکر آ رہا ہے. مختلف عہد کا ذکر ہم قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں سے 3 طرح کے عہد لیے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ قرآن میں 3 طرح کے عہد کا ذکر آیا ہے. ایک عہد ہم پڑھیں گے سورہ اعراف میں انشاءاللہ. یہ عہد ساری انسانی روحوں سے لیا گیا تھا، سب سے، ون اینڈ آل، اول سے آخر تک سب سے لیا گیا تھا. پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں. یہ عہد الست کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ تو سب سے لیا گیا. یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے ان شارٹ کہ اللہ کی پہچان ہر انسان میں ودیت شدہ ہے، انگرینڈ ہے. سب جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ایک اور عہد جس کا ہم نے
ذکر سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، وہ عہد اہل کتاب کے علماء سے لیا گیا تھا کہ وہ حق کو نہیں چھپائیں گے بلکہ صاف اور واضح کر کے بتا دیں گے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب احکامات نازل ہوتے، وہ بنی اسرائیل کے تمام سرداروں کو اپنے خیمے میں، اپنے ٹینٹ میں جمع کرتے، واضح و نصیحت کرتے، اللہ کا حکم ان کو سناتے، پھر سب سے پہلے ان سے اطاعت کا اقرار لیتے کہ تم مانو گے یہ بات، پھر سب کو اس اقرار، اس اکنالجمنٹ پر گواہ بناتے کہ تم وٹنس رہو، تم سب کہہ رہے ہو کہ ہاں ہم اللہ کی بات مانیں گے، اور آخر میں اس حکم کی نافرمانی کے نتائج بھی واضح کر دیتے کہ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ اب یہ جو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، یہ میثاق کی، عہد کی تیسری قسم ہے۔ یہ خاص طور پر نبیوں سے لیا گیا تھا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ عالم ارواح میں لیا گیا تھا جب خالی سولز بنی تھیں، کچھ کہتے ہیں کہ دنیا میں لیا گیا تھا وحی کے ذریعے سے۔ دونوں ہی امکانات، دونوں ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو عہد لیا گیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ جو بات ہے کہ رسول آ جائے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو کیا کون سا رسول مراد ہے؟ کس رسول کی بات کی جا رہی ہے؟ حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ عہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا تھا۔ کس طرح کہ اگر ان کی موجودگی میں، یعنی کوئی رسول ہیں، موجود ہیں، اور انہی کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ ان کی مدد کریں گے، اور اگر ان کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے تو وہ دنیا سے جاتے ہوئے وہ رسول اپنی امت کو تاکید کر جائیں گے، وصیت کر جائیں گے کہ جب وہ رسول آئیں تم ان کی بات ماننا۔ اس سے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ رسولوں کو بھی اللہ نے ٹائم پیریڈ نہیں بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے، تو یوں سمجھیں کہ رسول مینٹلی، ذہنی طور پہ تیار ہوتے تھے اس بات کے لیے کہ ہماری اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ اگلا رسول آ جائے۔ اگر نہ آتا تو وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو بتا جاتے کہ بعد میں رسول آنے والا ہے، تم ان کی بات ماننا۔ بعض علماء نے کہا کہ تمام انبیاء کو ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کرنے پر یہ عہد لیا گیا، تو رسول مصدق یہ جنرل بھی ہو سکتا ہے، رسول جو بھی رسول ہے اس کی بات ماننا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ایک آخری نبی کا ذکر ضرور آتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا گیا، نہ قرآن میں کسی اور نبی کی پیشن گوئی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہمیں ملتا ہے بائبل میں، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا دنیا سے جانا ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ سچائی کی روح بھیجے گا، اس کی بات سننا۔ اپنی قوم سے یہ کہہ کر گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو نبی انہوں نے اپنے امتیوں تک یہ ساری باتیں پہنچا دیں، اور اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ دراصل اپنے ہی نبی کا نافرمان ہے، اپنے ہی نبی کی اس نے بات نہیں مانی، اپنی ہی کتاب کی تعلیمات کی تصدیق نہیں کر رہا، اور جو ایمان لانے سے منہ پھیرے وہ دراصل عہد توڑنے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 83، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کے بتائے ہوئے نظام زندگی کے علاوہ، اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے علاوہ کیا یہ کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ اس وقت خاموشی سے اور پوری ایمانداری سے خود اپنے آپ کو اس سوال کا جواب دیجیے۔ اللہ کی دی ہوئی شریعت کو ذہن میں رکھیے، جو بھی یاد آ جائے اس وقت آپ کو، اور پوچھیے افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دیے ہوئے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہو؟ کیا کوئی اور دین چاہتے ہو؟
جو جواب آئے گا وہ آپ کو خود پتہ ہے. جہاں تک اللہ کے دین کا تعلق ہے، حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں اس میں بھاری نہیں ہیں، بالکل دشوار نہیں ہیں، ہلکی پھلکی ہیں. لیکن جہاں یہ حقیقت ہے وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں ہیں دشوار، کچھ چیزیں ہیں مشکل، بڑا سٹرگل ہے، بڑا نفس کو مارنا ہوتا ہے ان پر عمل کرنے کے لیے. دل نہیں چاہتا عمل کرنے کا. یہی آنےسٹ آنسر آیا ہوگا. دل چاہتا ہے کہ یہ پابندیاں نہ ہوتی تو اچھا تھا، نہ ہوتا نا سود حرام، نہ ہوتا حجاب کا حکم، کوئی پرابلم اس طرح سے اگر نہ ہوتا تو ہم کتنے خوش ہوتے. بعض دفعہ لوگوں کی یہ تمنا ہوتی ہے. اگر یہ رسپانس آیا ہے ملا جلا، کوئی بات نہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہے. انسان کے نفس کو پابندیاں پسند نہیں، لیکن اسی مقام پر آ کر تو پتہ چلتا ہے کون رب کا فرما بردار ہے اور کون نہیں. جو اللہ کو معبود مانتا ہے وہ تو دل چاہے یا نہ چاہے طوعاً او کرہن اطاعت ضرور کرے گا، اور اس کے علاوہ وہ چھوڑ کر اور وہ کوئی اور دین چاہے گا بھی نہیں. ہاں اس میں ہیں مشکلات لیکن چھوڑنا نہیں ہے. ہم اس کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہی نہیں. پھر بار بار ماں کی مثال ذہن میں آتی ہے. بعض دفعہ مائیں پوچھتی ہیں بچوں سے کہ تمہارا دل چاہتا ہے تمہاری کوئی اور امی ہوتی. پھر پوچھا آپ نے اپنے بچوں سے، اور جب بچے کہتے ہیں نہیں، دل خوش نہیں ہو جاتا، کھل جاتا. اب وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ان کو مارا، پیٹا، ڈانٹا ڈپٹا، پابندیاں لگائیں، آپ نے زبردستی رات کو ان سے برش کروایا، آپ نے زبردستی ہوم ورک ان سے کروایا، لیکن وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. طوعاً او کرہن، پسند تو آپ ہی ہیں، ماں تو آپ ہی ہیں ان کی. جتنی آپ ان کو اچھی لگتی ہیں اتنا تو کوئی ان کو اچھا لگ ہی نہیں سکتا. وہ تو مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائیں اگر ان کے ابا کہیں کہ تمہاری ایک اور اماں آنے والی ہیں. یہی حال ہے نا. اتنی ماں سے محبت ہے. تو مجھے تو ایسا لگا جیسے اللہ کا یہ انداز ہے، افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہو؟ کیا تم کو ٹرسٹ نہیں؟ اچھا بتائیں، جب ماں اتنی پابندیاں لگاتی ہے، ایسے کام کرواتی جو بالکل اچھے نہیں لگتے، تو پھر ماں اچھی کیوں لگتی ہے؟ اسی کے ماں پہ اعتماد ہے نا. پتہ ہے کہ ماں شدت کی محبت کر رہی ہے. ماں کا کیا فائدہ؟ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں سکھا رہی ہے سب کچھ. کتنا ہمارا خیال کرتی ہے، کتنی ہم سے محبت کرتی ہے. جب ٹرسٹ ہے ماں پہ تو سب ماں کا کڑوا میٹھا اچھا لگتا ہے. پیار ہو، ڈانٹ ہو، تھپڑ بھی ماں سے کھا لیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ماں تو ماں ہے. تو جب رب پر اعتماد ہو، رب سے شدت کی محبت ہو، تو رب کے علاوہ کوئی اور دین، رب کے دیے ہوئے دین کے علاوہ کوئی اور نظام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کڑوا میٹھا جو بھی ہے، ہاں اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں قبول ہے. کڑوا ہے تو کڑوا تو لگے گا، سخت ہے سخت لگے گا، مشکل ہے تو مشکل تو لگے گا، لیکن چھوڑیں گے نہیں، چھوڑنا نہیں ہے. دل چاہے گا تب بھی کریں گے طوعاً، اور دل نہیں چاہے گا جب بھی کریں گے کرہن. اور یہی اسلام ہے، یہی تو اسلام ہے. اور اسی پہ اجر ہے کہ اپنے نفس کو ناراض کیا، رب کو ناراض نہ کیا. اپنے نفس کی مخالفت کی، اپنے رب کی مخالفت گوارا نہ کی. ساری کائنات پر تو اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا فرما بردار ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. اگر انسان اپنے آپ کو سنکرونائز کرنا چاہتا ہے، ہم آہنگ کرنا چاہتا ہے کائنات سے، تو وہ مسلمان ہو جائے، اس لیے کہ ساری کائنات مسلم ہے. تو اسلام یہ صرف انسانوں کا دین نہیں ہے، یہ تو چرند پرند آسمان زمین سب کا دین اسلام ہے. سب اسی طریقے پر ہیں. یونیورسل ریلیجن اسلام ہے. سب اللہ کی بات مانتے ہیں، سب مسلم ہیں. بالکل اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کا حکم مان کر آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ ہائیڈروجن جلنے والی گیس ہے، اور آکسیجن یہ جلنے میں مدد دیتی ہے. یہ ان کا نیچر ہے، ان کی فطرت ہے. لیکن اللہ کے حکم سے اپنی فطرت کے خلاف، اپنی نیچرل ٹینڈنسی کے خلاف جا کر یہ آگ بجھانے کا کام دیتی ہیں. پانی بنتی ہیں، H2O، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے.
اپنی فطرت کے خلاف یہ چیزیں بھی تو گئیں، اپنی ٹینڈنسی کے خلاف گئیں، لیکن ان کے لیے کوئی اجر، کوئی ثواب، ان کے لیے کوئی صلہ نہیں ہے. ساری کائنات کمپلسری مسلم ہے، جبکہ انسان والنٹری مسلم ہے، اختیاری طور پہ اسلام قبول کرتا ہے. باقی کائنات تو جبری طور پہ اطاعت کر رہی ہے، چوائس نہیں ہے اس کے پاس، جبکہ انسان یہ اختیاری طور پہ اطاعت کرتے ہیں. اپنی پسند، اپنی خواہشات کے خلاف جا کر اپنے رب کی فرما برداری جب انسان کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور نافرمانی کرنے پر جہنم کی وعید ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اگر جانوروں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوتا تو تم دنیا میں کوئی موٹا جانور نہ پاتے. یعنی اتنی فکر لگ جاتی اپنے حساب کتاب کی کہ سب کھانا پینا چھوڑ چھاڑ و اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے. لہٰذا جب پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، یہ احساس انسان کو فرما برداری پر جما دیتا ہے. جب پلٹ کے جانا ہی اللہ کے پاس ہے تو کیوں نہ اللہ ہی کو راضی کیا جائے. پھر ایمان لانا مشکل نہیں رہتا، نہ مشکل لگتا ہے. آگے فرمایا آیت 84، قل، آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. اور مومن، مسلم چونکہ بڑا براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے، وہ سب کو مانتا ہے. وہ اپنی انا کے، اپنی ذات کے، اپنے گروہ کے خول کے اندر بند ہو کے نہیں رہتا، اس خول کے اندر بند نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ تو براڈ ہوتا ہے. نہ صرف ایمان لائے اللہ پر، اور وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اس پر بھی ایمان لائے. اور آگے بھی وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام پر نازل کی گئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں. یہ کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے یہاں پر اسلام کا. یہ ہے اسلام. جیسے ہم نے بات پہلے بھی کی تھی، اسلام کسی گروہ کا نام نہیں ہے، کسی گروپ کا نام نہیں ہے، کسی خاص ریلیجن کا نام نہیں ہے. اسلام تو وے آف لائف ہے. اسلام ایک خاص طریقہ زندگی ہے. اسلام تو چند اصولوں کو مان لینے کا اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. جو آ جائے، اوپن انویٹیشن ہے. تمام انبیاء نے لوگوں کو اسی اسلام کی طرف بلایا. جو لوگ اپنے اپنے نبی پر ایمان لائے وہی اپنے اپنے وقت کے مسلم تھے. تمام انبیاء مسلم تھے، تمام ان کی امتیں مسلم تھیں، اور ہر نبی اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کی پیشنگوئی کر کے جاتا تھا، ان کی پہچان اور نشانیاں بتا کے جاتا تھا، تاکہ جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو ان پر ایمان لانے میں دقت نہ ہو. یہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ لوگ مسلسل کنٹینیوسلی مسلمان رہ سکیں، نسل در نسل مسلمان رہ سکیں، اس لیے بتا کر جاتے تھے. اور بات کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. ہم کسی گروہ کے اندر قید نہیں، ہم نے کسی انسان کو رب نہیں بنایا، ہم تو بس اللہ کو رب بنا کر بیٹھے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں. آگے فرمایا آیت 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا. بہت اہم آیت ہے، اور یہ ہے وہ دلیل جس کی ہم نے بات کی تھی. اس دلیل کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا، اور اللہ کا کلام حق ہے، سچ ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں کہ ہم کہیں پریجڈس ہے یا تعصب ہے اس کے اندر. اللہ نے یہ بات فرما دی کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ جو لوگ ایک دفعہ اسلام کو قبول کر لیں ان کو پھر آ کر کرسچن یا ہندو یا بدھسٹ بنا دیا جائے. ہاں، ہم لوگوں کو ضرور دعوت دیں گے کہ تم آؤ، تم اس دین کے اندر شامل ہو جاؤ. دنیا میں اگر ہم دیکھیں
کسی ملک کی نیشنلٹی سٹیزنشپ اگر ہمیں چاہیے ہوتی ہے، شہریت چاہیے ہوتی ہے کسی ملک کی، اس کا پورا طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پراپر پروسیجر انسان کو فالو کرنا ہوتا ہے. بہت سے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کو ماننے کا عہد کرتے ہیں، طوعاً او کرہن، سمجھ میں آئے تو بھی مانتے ہیں، اچھا لگے تو بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ میں آئے، نہ اچھا لگے تو بھی مانتے ہیں. چلے مثال کے طور پہ کس ملک کی سٹیزنشپ چاہیے آپ کو؟ ابھی تو سٹیزنشپ کو تو رہنے دینا، وہ گرین کارڈ، وہ ہری ہری جنت، وہ کہاں ملتی ہے سب کو. چلیں خالی ویزا ہی لینا ہے آپ کو، اس کے لیے اپلائی کرنا ہے. اب انہوں نے کہہ دیا اسلام آباد آنا ہے، کرہن جائیں گے کہ نہیں؟ بڑبڑائیں گے، 10 باتیں سنائیں گے، ٹکٹ خرید کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، ضرور جائیں گے آپ اسلام آباد. وہاں جا کر منہ اندھیرے فجر کے لیے کبھی نہ اٹھے، لیکن آج ضرور اٹھیں گے، اس لیے کہ وہاں اتنی لمبی لائن جو بنانی ہے، جا کر پہنچنا ہے وہاں تک، لائن لگائیں گے. کسی نے کہا کہ ہم نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ کس کا نقصان ہے؟ خود ہی کو نہیں ملے گا. اب ان کی شرط یہ بھی ہے کہ تصویر کھنچوانی ہے اور اس میں سیدھا کان نظر آنا چاہیے، کلرڈ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. کرہن پھر 10 باتیں سناتے ہوئے ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ کام؟ بالکل کریں گے. جس کو ویزا چاہیے وہ تو چپ چاپ یہ کام کرے گا. اب اس کے برعکس کوئی بحث شروع کر دے کہ وہ کہے یہ کیا بات ہوئی، یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. کبھی سنا آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ؟ اگر کہتے بھی ہوں گے تو دل میں کہتے ہوں گے، زبان سے تھوڑی کہیں گے. کہ کیا سینس لیس بات ہے، میں نہیں سیدھا کان اپنا دکھاتا، میں تو سیدھے ہاتھ کی تصویر کھنچواؤں گا. تو کھنچوا لے سیدھے ہاتھ کی تصویر، لے جائے پھر دیکھے ذرا. نہیں دیں گے ویزا. یا وہ وہاں جو ایمبیسی کے امپلائیز ہیں، وہ جو شیشوں کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے جا کے وہ لڑنا جھگڑنا بحثیں شروع کر دے کہ یہ کیا رول ہے اور یہ کیا ریگولیشن ہے. وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ کہیں گے بھئی ہم نے نہیں بنایا، یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے. جو رولز ہیں وہ اوپر سے بن کر آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ ہم کمی بیشی کریں یا ہم ایگزیمپشن دے دیں آپ کو یا ہم رول چینج کر دیں آپ کے لیے. ہم کر نہیں سکتے، وی آر ناٹ آتھرائزڈ، ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اب اگر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے، نئی تصویر کھنچاتا، نئی ان کے رولز کو فالو کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے. بالکل اسی طرح جو دنیا کے ملکوں کا پروسیجر ہے وہی جنت کی سٹیزنشپ حاصل کرنے کا طریقہ ہے، پروسیجر ہے. ہر نبی کے زمانے میں اس وقت کے حالات اور لوگوں کی ذہنی سطح کے حساب سے رولز دیے گئے. اب وہ زمانہ گزر گیا، وہ جو رولز اس زمانے میں انبیاء کو دیے گئے تھے ان میں تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی، موڈیفیکیشن کر دی گئی، نئی لیجسلیشن ہو گئی، سمجھے، نئے رولز بن گئے، نئے قوانین بن گئے. اب جو یہ نئے قوانین بنے تو ان نئے قوانین کی بنیاد پر اب جنت کا ویزا ایشو ہوگا. کوئی کم عقلی ہوگا دنیا میں جو 1940 کے قوانین کی بنیاد پر امریکن ویزا حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے 60 کے جو بھی کچھ ہے، وہ کہے کہ نہیں 1940 میں 5 روپے تھا، میں 5 روپے پر اپنا ڈالر بیچوں گا، یا میں 5 روپے میں ڈالر خریدوں گا. ملے گا؟ ہم کہیں گے وہ گئے زمانے بھائی، اب کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، 2006 ہے، اب جو لا ہے، اب جو ریٹ ہے، اب تو اس کے حساب سے آپ کو ڈالر ملے گا. اب 2 روپے کا 5 روپے کا نہیں مل سکتا. اور اگر وہ رولز فالو کر کے اپلائی کرے سٹیزنشپ کے لیے، اپلیکیشن قبول نہیں ہوگی. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. بالکل اسی طرح اللہ نے اپنا ایمبیسڈر بھیجا، رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے کریڈینشلز دکھا دیے، لوگ ان کو اچھی طرح پہچان گئے کہ یہ جعلی آدمی نہیں ہے. اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرے گا، اس کی درخواست، اس کی اپلیکیشن قبول ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے امتیوں میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ جنت کیسے حاصل ہو، اس کی بات ماننی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دین بتانے والوں سے لڑنے لگتے ہیں. یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، یہ رول کیوں بنایا اللہ نے. تو اگر میں یا آپ دین بتا رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے بھئی میں نے نہیں بنایا، میرا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ تو اوپر سے آئی ہیں انسٹرکشنز، یہ تو اوپر سے آئے ہیں احکامات، میں تو خالی آپ کو بتا رہی ہوں، میں تو آپ تک پہنچا رہی ہوں. اب کوئی ایمبیسی کا امپلائی اپنی طرف سے آگے پیچھے رولز کر کے اس شخص کو خوش تو کر دے، لیکن ایونچولی کیا ہوگا؟ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی.
تو اسی طرح عالم ہوتے ہیں، اسی طرح دین بتانے والے ہوتے ہیں. اگر وہ اپنی طرف سے کوئی آگے پیچھے کر دیں قانون کو، سامنے والے لوگ تو بہت خوش ہو جائیں گے کہ واہ بہت اچھا بتایا، لیکن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ڈسکوالیفائڈ، کہیں گے اپلیکیشن ہی غلط تھی آپ کی، ایکسیپٹ نہیں ہوتی. پھر وہ نقشہ آتا ہے نا قرآن میں، پھر وہ سب لوگ لڑنے آئیں گے ان عالموں سے کہ آپ نے گمراہ کیا ہم کو، ہم آپ کی بات سننے آتے تھے، آپ نے ہمیں غلط بات بتائی. تو اسی طرح سے ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے. جو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب طریقے کو فالو کرے گا، اسی کی درخواست سمجھیے کہ قبول ہوگی. ویزا، ابھی پہلے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا، ابھی ایپلیکیشن ہے جو دی گئی. دین اسلام اب وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جو کچھ آپ نے پچھلی شریعتوں میں سے برقرار رکھا وہ برقرار رہا، اور جو آپ نے ایبروگیٹ کر دیا، کینسل کر دیا، وہ کینسل ہو گیا. جو قوانین پچھلی شریعتوں کے آپ نے ویلڈ رکھے وہ ویلڈ ہیں، جن کو آپ نے کینسل کر دیا وہ کینسل ہو گئے. لہٰذا اب جو جنت کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کو وہ اسلام قبول کرنا ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. دیر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ، دو ٹوک یہ بات ہے. تو جو اسلام قبول کر لے یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں پہنچ گیا. ابھی تو سمجھے اس کا فارم قبول کیا گیا، ابھی تو صرف ایلیجبل ہوا ہے. جیسے فارم قبول کیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کس کو داخلہ ملتا ہے، جو چاہے فارم لے لے. اور بہت سے لوگوں کے فارم قبول بھی کر لیے جاتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ سب کو داخلہ بھی دیا جائے یا سب کو ویزا بھی دیا جائے. بہت سی اپلیکیشنز ریجیکٹ بھی تو ہو جاتی ہیں. ان کی اپلیکیشن قبول ہوتی ہے کہ جو اس معیار پر پورے اتریں جو سلیکٹ کرنے والے نے رکھا ہے. ان کا اپنا کرائیٹیرین ہے، وہ اپنے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا بھی یہی ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا اور اب ہمارا عمل دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اس سٹینڈرڈ پہ پورے بھی اتر رہے ہیں یا نہیں. لہذا ایمان لانا یہ کیا ہے؟ اپلیکیشن جیسے ہم نے دے دی. اور اب کیا ہے؟ عمل الصالحات، اب نیک کام بھی تو کرنے ہیں. عمل صالح جنت کی کرنسی ہے، جتنا عمل صالح اتنی اعلی جنت. اب کرنسی کو دیکھیں، کسی ملک کی کرنسی لیتے ہوئے ہم کبھی اعتراض کرتے ہیں. اب ڈالر ہے مثال کے طور پہ، $100 کا نوٹ ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کہ ہوئی تو رنگ مجھے بالکل نہیں اچھا لگ رہا، میں نہیں لیتی. یہ کس کی تصویر بنائی ہے اس پہ انہوں نے؟ کوئی شکل ہے یہ؟ مجھ کو نہیں اچھی لگتی شکل، تو نہیں لیا، ڈالر نہیں خریدا. تو نہ لیں، کس کا نقصان ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے. خود ہی فقیر ہوں گے جب امریکہ جائیں گے تو. لیکن نیکیوں کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں مجھ کو نہیں اچھا لگتا یہ کام، میرا نہیں دل چاہتا یہ کام کرنے کا. دل چاہتا ہے تو بھی کریں، دل نہیں چاہتا تو بھی کریں، ہر حال میں کرنا ہے. جو نہیں لیتا، جو ریجیکٹ کر دیتا ہے اپنی پسند ناپسند، اپنے کنوینئنس کی بنیاد پر، خود ہی خسارے میں پڑا. نوٹ نہیں لیے، حکومت کا کیا بگڑا؟ اور کوئی ایسی باتیں کرے کہ وہ کہے کہ ڈالر کا رنگ نہیں پسند یا مجھے وہ شکل نہیں پسند، کہیں گے عجیب بے وقوف آدمی ہے. لیکن جو نیکیوں کے بارے میں ایسا سلوک کرتا ہے، ہم کہتے ہیں آخر کچھ نہ کچھ تو عقل ہے نا اس کے اندر جو ایسی باتیں کر رہے. دیکھا کتنی سیلف ریسپیکٹ ہے، کیسی ڈگنیٹی ہے اس کے اندر. کہتے نہیں جو سمجھ آئے گا میں وہ کروں گا. یہ بھی ایسے بے وقوفی کا کام ہے. بات یہ ہے کہ ابھی ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیگریڈڈ فیل کرتے ہیں نا مسلمز کے طور پہ. ہمارے اندر سیلف اسٹیم نہیں ہے ابھی، ہمارے اندر سمجھیے کہ عزت نہیں ہے اپنے دین کی. لہٰذا دین کی ہر چیز کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں. اگر ہمارے اندر یہ سیلف اسٹیم آ جائے، دین کی عزت آ جائے، ہم ایک ایک نیکی کو یوں فلانٹ کریں کہ دیکھیں ہم ایسے کرتے ہیں، ہم خوش ہو کر وہ کام کریں. تو لہٰذا یہاں بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے وہی اب قبول کیا جائے گا، الاسلام. اور جو یہ لے کر نہ آیا وہ قیامت کے دن خسارے میں ہوگا. صحیح احادیث میں مضمون آتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اس وقت تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اتباع کرتے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے. آگے فرمایا آیت 86 سے 91 ہم کریں گے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہد القوم الظالمین.
کیسے ہو سکتا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی جب ان کو طریقہ بتا دیا، آفیشل طریقہ جنت حاصل کرنے کا، اب اس طریقے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ بے معنی طریقے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایبروگیٹڈ لاز کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ منسوخ قوانین کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ اس طرح اپنی منزل کو نہیں پہنچیں گے۔ اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے ظالموں کو۔ اور ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر۔ فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہاں پر ذکر ان کا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین میں بگاڑ پیدا کیا، نہ صرف خود فالو نہ کیا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اگر اہل کتاب ایمانداری سے کام لیتے اور انہوں نے اگر اسلام قبول کر لیا ہوتا، آئندہ آنے والوں کو کس قدر سہولت ہو جاتی۔ یہی جرم کم نہیں کہ جان بوجھ کر لوگوں کو کھڈ میں گرایا، بلکہ یہ جرم اور کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوئے، اوروں کو بھی گمراہ کیا، اور باقی آنے والوں تک کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ایسوں کی سزا یہی مناسب ہے کہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کی رحمت سے محروم ہوں، نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کو مہلت ملے گی دوبارہ قیامت کے دن کہ وہ اپنا کام درست کر لیں۔ ابھی جو لعنت کا ذکر کیا، اللہ کی لعنت، یہ کوئی وربل نہیں ہے کہ اللہ اس طرح فرمائے لعنت مطلب ہے رحمت سے دوری۔ اللہ کی لعنت کا اظہار جہنم کی شکل میں ہے۔ اور دوسری چیز یعنی کہ آخرت میں اللہ کی لعنت کا اظہار کیسے ہوگا؟ جہنم کی شکل میں۔ اور دنیا میں اللہ کی لعنت یہ ہے کہ ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی، نیکیاں کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ انسانوں اور فرشتوں کی لعنت یہ ہے کہ دعائے مغفرت نہیں کرتے وہ ایسے شخص کے لیے، اللہ سے دعا نہیں کرتے ان کے لیے، ان کو پسند نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کو دیکھے گا نہیں، آیا ہے نا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، یعنی کہ شدید اظہار ہے ناراضگی کا، ایک استعارہ ہے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو اللہ کن لوگوں کو نہیں دیکھے گا؟ روایت میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ شخص جو اپنی بیوی سے عمل قوم لوط کرے۔ مسند احمد میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے: بہت زیادہ قسمیں کھانے والا تاجر، تکبر کرنے والا فقیر، اور نمبر 3 ایسا بخیل جو کسی پر کبھی احسان کرے تو پھر جتاتا رہے۔ اس خوفناک انجام سے وہی بچ سکتے ہیں جو ریئلائز کر لیں، اپنی غلطی کا ان کو احساس ہو جائے۔ اسی کے بارے میں آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کریں، افسوس کریں، لیکن صرف افسوس کر کے آنسو بہا کر بیٹھ نہ جائیں، کریکشن بھی کریں، اپنی اصلاح بھی کریں، تو اللہ یقیناً ایسے لوگوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون، مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو کنسسٹنٹلی دوام کے ساتھ گناہ کرتے چلے گئے اور پھر ہو سکتا ہے عین موت کے وقت افسوس کا اظہار کریں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ ہاں، اس سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ گلے میں موت کا گھنگرو بول جائے، یعنی جب موت کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آیت 91
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر سونا فدیے میں دے، اس سے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. زمین بھر کے سونا کس کے پاس ہوگا قیامت کے دن؟ مسند احمد میں حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کہ ساری دنیا اگر تیری ہو جائے تو ان سزاؤں کے بدلے تو اس کو فدیے میں دینے کو تیار ہوگا؟ بندہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تو میں نے تجھ سے اس سے بہت کم چاہا تھا، اس سے بہت کم اللہ نے ہم سے مانگا ہے، تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کو فدیے میں دے کر اور جہنم سے اپنی جان کو چھڑا لیں. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.